دوستو، ایک مرد کی سب سے بڑی اذیت اور ایک مرد کا سب سے بڑا دکھ اس کی پسندیدہ عورت کا کسی اور شخص کو میسر ہونا ہے۔ دوستو، میں ہوں راہیل انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف آف بکس، کتابوں کی زندگی۔ دوستو، اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک ایسا شخص جو کئی دنوں سے نہایا نہیں ہے، جس نے کبھی بھی بالوں میں کنگھا نہیں کیا، اس کے بال، اس کا جسم مٹی میں نہایا ہوا ہے، جس کے بڑے بڑے ناخن ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، جسے بچے اور بزرگ پاگل کہتے ہیں، جس کے پیچھے بچے بھاگتے ہیں، وہ بچوں کے پیچھے بھاگتا ہے، بچے اسے مٹی کے ٹھیلے مارتے ہیں۔ وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو کبھی انسانوں کی طرف دیکھتا ہے اور ہنستا ہے، مسکراتا ہے، اپنے بالوں کو کھجاتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہوں کہ جا کر اس کے ساتھ مشورے کریں، اس سے اپنے مسائل پوچھیں، تو کیا آپ میرے اس مشورے پہ عمل کریں گے؟ میرے خیال سے کبھی بھی نہیں۔ آپ شاید مجھے بھی پاگل کہیں گے اور آپ کہیں گے کہ شاید یہ شخص ہمارا نقصان کروانا چاہتا ہے، یہ کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جسے لوگ دیوانہ، پاگل، مجنوں کہتے ہیں، ہم جائیں اور جا کر کسی ایسے شخص کی بجائے کہ ہم کسی عالم کو ملیں، کسی قاضی کو ملیں، کسی وکیل کو ملیں، آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ کسی پاگل جاہل کو ملو، کسی دیوانے کو ملو اور وہ آپ کے مسائل حل کر دے گا۔ یقیناً آپ کو میرا یہ مشورہ بہت ہی جاہلانہ لگے گا اور آپ مسکرائیں گے بھی، ہنسیں گے بھی اور میرا مذاق بھی اڑائیں گے۔ لیکن اگر میں تاریخ میں آپ کو ایک شخصیت بتاؤں، بلکہ تاریخ تو ویسے اس طرح کی شخصیات سے بھری ہے کہ جنہوں نے اپنا ظاہری لبادہ جو اوڑا ہوا تھا اسے اتارا اور پھر ایک ایسا لبادہ اوڑھ لیا جو شاید لوگوں کے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص ایسا بھی بن سکتا ہے۔ میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں دوستو، وہ تاریخی ایک جانی مانی شخصیت ہے۔ اس شخصیت کے نام سے تو آپ لوگ نہیں واقف، البتہ اس کے لقب سے ضرور واقف ہیں جو لوگوں نے اس کو دیا۔ جب اس نے اپنے تن سے اپنی عالموں والی قبا کو، اپنے دستار کو، اپنے عمامے کو اتار دیا اور ایک صوفیوں والا لباس، دیوانوں والا لباس پہن لیا، تو لوگوں نے اسے بہلول کا نام دیا۔ جی ہاں دوستو، میں آج جس شخصیت کا آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے جناب بہلول۔ بہلول ایک ایسا شخص جس نے اپنا عالمانہ لباس اتارا، اپنی عبا اتاری، اپنی قبا اتاری، اپنے سر سے عمامہ اتارا، جوتی کو چھوڑ دیا اور ننگے پاؤں اپنے شہر کی گلیوں میں پھرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی عصا کو عصائے موسیٰ کہتا، وہ اپنی گدری کو اپنا ساز و سامان کہتا اور اپنی جھونپڑی کو اپنی جنت کہتا اور اس میں گزر بسر کرتا۔ دوستو، بہلول تاریخی ایک جانی مانی شخصیت، اس کے آئیں چند واقعات کا ہم ذکر کرتے ہیں جناب بہلول کا۔ دوستو، بہلول ہارون رشید کا رشتہ دار بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ بہلول ایک دن ہارون کے دربار میں گیا تو دربار میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی مشیر۔ تو بہلول جا کر ہارون کے مسند پہ بیٹھ گیا۔ جو ہی دربار کے دربانوں نے دیکھا کہ بہلول نے اتنی بڑی گستاخی کی، وہ مسند، وہ تخت جس پر آج تک ہم نہیں بیٹھے، ہم نے سوچا نہیں ہے، اور بہلول جا کر اس تخت پہ بیٹھ گیا، تو دربان نے بہلول کو پکڑا اور تازیانے مارنے شروع کر دی۔ دربار میں جب آہو بکا کی آوازیں شروع ہوئی، تازیانوں کی آوازیں شروع ہوئی، تو ہارون رشید بھاگتا آیا۔ اس نے کیا دیکھا کہ اس کا رشتہ دار بہلول کی آوازاری کر رہا ہے اور دربان اس کی کمر کے اوپر تازیانے مار رہا ہے۔ اسی وقت ہارون رشید نے دربان کو روکا اور اسے سائڈ پہ کیا اور کہا کہ کیوں تم اس پاگل دیوانے کو مار رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے یہ میرا عزیز ہے اور تم اسے اس بے دردی سے مار رہے ہو؟ آخر اس نے کیا ظلم کیا؟ آخر اس نے کیا جرم کیا؟ آخر کیوں اسے زد و کوب کر رہے ہو؟ تو اس وقت دربان نے کہا، عالی جناب، یہ آپ کی مسند پہ بیٹھ گیا، اس وجہ سے میں نے اسے مارا، اس پہ تازیانہ اٹھایا۔ تو اس پہ ہارون رشید نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے؟ اگر اس نے دیوانگی میں ایسا کر بھی لیا تو تم نے اسے کیوں مارا؟
اس سب سچویشن سے ہٹ کر پھر ہارون رشید متوجہ ہوا جناب بہلول کی طرف اور اس نے کہا بہلول کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ لگتا ہے دربان نے تمہیں بہت زور سے مارا ہے۔ بہلول آؤ میرے پاس، آؤ میں تمہارے زخموں پہ مرہم لگا دوں۔ بہلول لگتا ہے بہت زور سے تازیانے پڑے۔ تو جناب بہلول نے دوستو ایک بہت ہی تاریخی جملہ کہا جسے سن کر ہارون رشید کی روح کانپ گئی۔ جناب بہلول نے کہا ہارون میں اپنی درد کی شدت کی وجہ سے نہیں چیخ رہا، نہیں رو رہا، بلکہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ مسند جس کے اوپر میں چند لمحے بیٹھا تو مجھے اتنی بڑی سزا دی گئی۔ بہلول نے کہا ہارون تو اس کے اوپر روز بیٹھتا ہے اور سالوں سے بیٹھ رہا ہے، سوچ کہ تیرا کیا بنے گا۔ دوستو یہ سننا تھا تو ہارون لرزہ طاری ہو گیا، ہارون کی روح کانپ گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ جب یہ خاموشی ہارون پہ چھا گئی تو ہارون نے کہا بہلول تم نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، تم نے تو میری آنکھیں کھول دی، بتاؤ بہلول مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو جناب بہلول نے کہا ہارون یہ جو مال و متاع تمہارے پاس ہے یہ تمہارا نہیں ہے، اس کے اوپر تمہاری رایا کا حق ہے، ان غریبوں کا، ان فقیروں کا، مسکینوں کا حق ہے جو روز مسجد کے، جو روز گلی کوچوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جو دیکھتے رہتے ہیں آنے جانے والوں کی طرف، رہ گزاروں کی طرف کہ کون ان کی جھولی میں چند سکے ڈالے گا، ان کو عطا کرو تو شاید تمہارے گناہوں کی سزا کم ہو جائے۔ تو اسی وقت ہارون نے جناب بہلول کو کچھ سکے دیے، کچھ انعامات دیے، کہا بہلول اس کو لوگوں میں میری جانب سے تقسیم کر دینا۔ جناب بہلول نے وہ سکے لیے اور دربار سے نکل گئے اور وہ سارے کے سارے فقیروں میں تقسیم کر دیے۔ دوستو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ شاید اس واقعے کے بعد بادشاہ بدل گیا، بادشاہ نے نیک کام کرنا شروع کر دیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ انسان اس دنیا میں کھو جاتا ہے، اس دنیا کی رنگینیوں میں، تو کچھ لمحے کے لیے اس کی روح شاید بیداری کی طرف آتی ہے، لیکن جب آپ گناہوں میں ڈوبے ہوں تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ نکل سکیں۔ یہ تو اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی واقعات ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں جناب بہلول کے۔ ایک مرتبہ جناب بہلول قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے پوچھا بہلول قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ لوگ تو شہر آباد کر رہے ہیں اور تم قبرستان میں بیٹھے ہو۔ تو جناب بہلول نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ جناب بہلول نے کہا شہروں والے بھی قبرستان میں ہی آ رہے ہیں، وہ بھی آخر کار قبرستان کو ہی آباد کر رہے ہیں، انہوں نے یہیں آنا ہے۔ ایک اور موقع پہ لوگوں نے پوچھا بہلول قبروں کے پاس کیوں بیٹھے ہو، قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ تو جناب بہلول نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، کہا کہ میں ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں جو چغلی نہیں کرتے، جو غیبت نہیں کرتے، جو بہتان نہیں باندھ سکتے، جو نفاق نہیں رکھتے، یہ اپنا عمل انجام دے کر آگے جا چکے ہیں، اب جو کچھ انہوں نے کیا تھا اب یہ اس کی جزا اور سزا پا رہے ہیں۔ دوستو جناب بہلول نے جو لبادہ اورا، وہ ظاہری طور پہ تو یقیناً صوفیوں والا، ملنگوں والا تھا، لیکن انہوں نے اپنا یہ لبادہ اور کر لوگوں کی بہت بڑی مشکلات اور مسائل کو حل بھی کیا۔ لوگ دور دراز سے آتے تھے اور بہلول سے اپنے مسائل پوچھتے اور ان کا حل جانتے۔ لوگ قاضی کی طرف نہیں جاتے، لوگ بہلول کی طرف جاتے کہ یقیناً بہلول ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی حل بتائے گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، جناب بہلول دوستو بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا گیا کہ ایک نان بھائی ایک فقیر کو گریبان سے پکڑ کر اسے کہہ رہا ہے کہ میرے پیسے دو۔ اب ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ دوستو کہ وہ فقیر، غریب فقیر مسکین بہت بھوکا تھا
گلی میں مانگتا رہا، آخر اسے کسی نے کچھ بھی عطا نہ کیا، وہ بھوکا پیاسا وہاں کھڑا تھا۔ آخر کار اس نے نان بائی کی دکان سے بہت ہی اچھی خوشبو کو سونگھا۔ جب وہ خوشبو اس تک پہنچی تو آخر کار پیٹ میں جو عام طور پہ ہوتا ہے سبھی کو کہ بھوک اور زیادہ بھڑک جاتی ہے، تو وہی ہوا۔ اس کے پیٹ نے کہا کہ آج یہ کھانا کھانا ہی ہے۔ تو آخر کار وہ بیچارہ فقیر اس نان بائی کی دکان کے قریب چلا گیا۔ اس کے پاس ایک سوکھی ہوئی روٹی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اس سوکھی ہوئی روٹی کو اس نان بائی کے تیار کردہ جو سالن تھا، جو بھی ساز و سامان تھا، اس کے اوپر کیا، اور وہ جو بھاپ تھی وہ اس نے اس روٹی میں جذب کر لی۔ اب اس روٹی میں جذب کرنے کے بعد اس نے اس روٹی کو کھا لیا تاکہ جو پیٹ کی آگ ہے اسے کم کیا جا سکے۔ اب یہ سارا کچھ نان بائی دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے اس فقیر کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے میرے کھانے کے پیسے دو۔ اس نے کہا کہ بندہ خدا، میں نے تو تیری دکان سے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، تو پیسے کس چیز کے؟ اس نے کہا کہ یہ جو بھاپ تو نے میرے کھانے سے جو بھی اس نے تیار کیا تھا، جو لیا ہے، اس کے پیسے دے۔ اب لوگ جمع ہو گئے، لوگوں کا ایک غم غفیر تھا۔ اب کوئی کیا فیصلہ کرے؟ ایک طرف ایک نان بائی، ایک دکاندار، ایک مالدار شخص، اور ایک طرف ایک بیچارہ فقیر۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے انسانیت کا، اور لوگوں کو تماشا پسند ہے۔ اب قریب سے گزر رہے تھے جناب بہلول۔ جب جناب بہلول نے یہ سارا واقعہ سنا تو نان بائی کے قریب آئے، کہا دوست کیوں نہ میں تمہارے اور اس فقیر کے درمیان ایک فیصلہ کر دوں؟ اس نان بائی نے کہا ہاں بہلول کر دو۔ اس نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں، جناب بہلول نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارے کھانے کے پیسے ادا کر دیتا ہوں، تم اسے چھوڑ دو۔ اس نان بائی نے صرف اس فقیر کو چھوڑا اور بہلول کی طرف متوجہ ہو گیا، کہا ہاں بہلول ادا کرو۔ جناب بہلول نے سکے پکڑے اور ہوا میں ان کو اوپر کی جانب پھینکا، اور جب وہ سکے نیچے زمین پر گرے تو آواز آئی۔ تو جناب بہلول نے کہا اے نان بھائی، تیرے اس کھانے کی بھاپ کی قیمت ان سکوں کی آواز ہے، لو لے لو، یہی تمہارے بھاپ کی قیمت ہے۔ اب جب لوگوں نے بہلول کا یہ فیصلہ سنا تو لوگ ہنسے، اور نان بھائی نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اسے بہت ہی شرمندگی ہوئی۔ دوستو، اس طرح کے بہت سے مسائل، اس طرح کے بہت سے فیصلے جناب بہلول نے اپنی زندگی میں کیے۔ لوگ دور دراز سے آتے اور بہلول دانا سے اپنے مسائل پوچھتے۔ دوستو، اب یہ مسئلہ کہ بہلول نے یہ لبادہ کیوں ہو رہا، یہ ایک تاریخ کا راز تو نہیں ہے، البتہ یہ بہت ہی بڑا آپ اسے راز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ہارون رشید جانتا بھی تھا کہ بہلول نے یہ لبادہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن چونکہ جناب بہلول نے خود کو دیوانہ ظاہر کیا، اس لیے وہ اس کو سزا بھی نہیں دے سکتا تھا۔ دوستو، اس طرح کے اور بہت سے واقعات جو جناب بہلول کی زندگی میں گزرے ہیں، اگر آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ ان سب واقعات کو جانیں جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو، تو یہ کتاب ہے بہلول دانا۔ اس کی مصنفہ ہیں سیدہ عابدہ نرجس۔ ایک بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے یہ کتاب پیش کی ہے، اور ایک انتہائی جو ہے بہترین کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے جناب بہلول کی زندگی کے اور بہت سے واقعات کو بیان کیا ہے، جس میں انہوں نے لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو حل کیا ہے۔ تو میں ضرور اپنے دوستوں کو چاہوں گا کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔